میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ جیسا کہ ہم ایسٹر منانے والے ہیں، یعنی کہ خداوند کے جی اٹھنے کی عید قیامت المسیح، تو اس کے لیے میرے دل میں جو بات تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں حقیقی طور پہ مسیح میں جی اٹھی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ ہم خداوند کی عید کس لیے مناتے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، زندہ ہو گیا، آسمان پر چلا گیا، ہمیں تسلی دے کے گیا، ہمیں ایک پلان دے کے گیا۔ اور ہم جب ایسٹر مناتے ہیں، آج ہم 2026 میں منائیں گے، پھر 2027 میں منائیں گے، پھر زندہ رہیں گے تو آگے، تو کیا ہم جی اٹھی زندگی بسر کرتے ہیں؟ اب اس کی میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں کہ خداوند کے جو شاگرد اور رسول تھے، جب گتسمنی میں خداوند کو پکڑا گیا تو شاگرد بھاگ گئے، پراگندہ ہو گئے، اور خداوند کی مصلوبیت ہوئی۔ وہاں بھی ہمیں یوحنا کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، مریم مگدلینی ہے، ماں مریم ہے، اور سلومی جو تھی وہ۔ تو چند لوگ ہمیں وہاں ملتے ہیں۔ خداوند کی گتسمنی سے لے کے مصلوبیت تک اور پھر جی اٹھنے تک شاگردوں کے پاس سوائے مایوسی کے کچھ نہیں تھا۔ اب دیکھیے کتنی جلدی حالات بگڑے کہ خداوند جمعے کو مرا اور پھر وہ اتوار کو جی اٹھا، اور شاگردوں کو ملنے سے پہلے چند دنوں کے درمیان مایوسی اور خوف نے ان کو ایسا گھیرا، رسولوں کو، شاگردوں کو، کہ وہ اپنے اپنے کاروبار پر واپس چلے گئے۔ ان کو مایوسی یہ تھی کہ ایک تو ان کا خزانچی یہودا اسکریوتی جو ہے وہ مر گیا، اور پھر خداوند جس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا دیکھتے تھے، جس کے سبب سے وہ سب کچھ کر رہے تھے، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ گئے تھے خدمت کے لیے، خداوند نے ان کو دو دو کر کے بھیجا تھا، عملی خدمت کی تھی انہوں نے۔ خداوند کے جانے کے بعد اگر وہ مایوسی کی طرف نہ جاتے تو وہ اسی خدمت کو جاری رکھ سکتے تھے جو وہ بیماروں اور مفلوجوں اور لنگڑے لولوں کے لیے کرتے تھے، لیکن مایوسی نے ان کو دور کر دیا، اور وہ یہودیوں سے بھی خوف زدہ تھے، چھپتے پھرتے تھے۔ لکھا ہے وہ بند دروازوں میں بیٹھے ہوئے تھے کہ خداوند ان کے درمیان آ موجود ہوا، اور خداوند نے ان کو یقین دلایا کہ وہ زندہ ہے، اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو۔ وہ جوش سے بھر گئے، وہ خوشی سے بھر گئے۔ خداوند کو دیکھنا اور خداوند کو چھونا ان کے لیے قوت کا باعث بنا، اور وہ جب باہر نکلے تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی۔ ہمارے پاس تو نہایت نامہ ہے جو ساری کہانی کو لکھتا ہے، جو سارے واقعہ کو لکھتا ہے،
اور ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسری کتابیں اویلیبل ہیں جس میں ہم لوگوں کے تجربات کو، تفسیروں کو، ہر چیز کو کھول کر پڑھ سکتے ہیں. ان کے پاس تو نہیں تھا، کیسی بڑی بات ہے. پر ان کی خوشی کا سارا دار و مدار خداوند پر تھا. ہم عید قیامت المسیح منائیں گے تو ہماری خوشی کا جو انحصار ہے وہ کس بات پر ہوگا؟ اچھے کھانوں پر، سیر و تفریح پر، دوستوں عزیزوں کو ملنے میں. اس میں کسی چیز میں برائی کوئی نہیں ہے، لیکن ہمیں خوشی کہاں حاصل ہوتی ہے جو ہماری روح کو تازہ کر دے. ہماری روح کو تازہ کرنے والی جو خوشی ہے وہ خداوند کو دیکھنے سے ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ دیندار کی خوشی کا سارا دار و مدار خداوند کو دیکھنے پر ہے. آج اپنی کلیسیاؤں میں ہم دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو خواب اور رویا دیکھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیگانہ زبانیں بولتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ رکھتے ہیں تو بدبو نکل جاتی ہے، شفا ہو جاتی ہے، پر ان کی زندگی میں وہ خوشی حاصل نہیں ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیے کہ وہ جو 70 شاگرد خداوند نے بیچے تھے وہ بھی خوش ہو کر آئے تھے، پر پھر وہ 70 شاگرد کدھر گئے؟ وہ سب چیزیں ماند و پڑ جاتی ہیں اگر ہم خداوند کو نہ دیکھیں اور نہ سنیں. اگر ہمیں خداوند کو دیکھنے سننے میں وقت لگ جائے، دیر ہو جائے، مہینہ گزر جائے، 2 گزر جائیں، 6 گزر جائیں، تو ہماری خوشی کا جو دار و مدار ہے وہ ہٹ جائے گا. ہماری خوشی، ہمارا اطمینان جو دنیا کی سمجھ سے باہر ہے اور لوگوں کو حیران کر دیتا ہے، ایک مسیحی کا اطمینان، اس کی تسلی جو اس کے باطن میں ٹھہری ہوئی ہے وہ دوسروں کو حیران کر دیتی ہے. 70 کی دہائی میں ہماری کلیسیا میں جب جنازہ جاتا تھا تو کوائر گاتی ہوئی جاتی تھی اور وہ خنجری اور ہارمونیم اور ڈھول بجاتے ہوئے جاتے تھے. تو ہمارے آس پاس کے جو لوگ رہتے تھے، جو غیر قومیں تھی، وہ دانتوں میں انگلیاں لے لیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ایسے کون اپنا مردہ دفن کرتا ہے؟ پر تب کلیسیائی لوگ کہتے تھے یہ مرا نہیں ہے، یہ سویا ہے، یہ اٹھے گا، یہ جی اٹھے گا. اور اس دور میں بہت سے غیر قوم لوگوں نے خداوند کو قبول کیا. آج یہی تسلی، یہی اطمینان، یہی خوشی ہمیں نہیں حاصل. ذرا سا ہماری زندگی میں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہم حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. جبکہ رومیو 6 میں لکھا ہے کہ جب ہم بپتسمہ لینے سے اس کے ساتھ مشابہ ہوئے تو پھر فکر کس بات کی ہے؟ جس طرح وہ زندہ ہے ہم بھی زندہ ہیں. اس پر ہم کسی دن بعد میں بات کریں گے کہ بائبل نیا عہد نامہ جی اٹھی زندگی کا جو حکم ہے وہ اسی زندگی میں ہے. مرنے کے بعد تو فرق کام ہے. ہمیں در حقیقت یہی حکم ہے کہ ہم بورن اگین ہو کے، نئے سرے سے پیدا ہو کے ایک نئی زندگی جیے. مسیح میں جی اٹھی زندگی، مسیح کو پہن لیں. عید کھانوں کا نام نہیں ہے، کھانے بعد میں آتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک مسیحی کو خداوند کی صورت پر ہونا چاہیے. خداوند کی ذات کا حصہ، جیسے کہ پطرس اپنے خط میں لکھتا ہے کہ ہم ذات الہی میں شریک ہو جائیں. ہم چنے ہی اس لیے گئے ہیں کہ ہم ذات الہی میں شریک ہوں.
ہم چنے اس لیے گئے ہیں، ہمیں اسی لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ہم جی اٹھی زندگی بسر کریں۔ اس دنیا میں ہم نرالے ہوں، جیسے موسیٰ نے خداوند سے کہا تھا نا کہ تو ہمارے درمیان میں ہو کے چل، تاکہ ہم دنیا سے نرالے ٹھہرے۔ مسیحوں کو بھی دنیا میں نرالے ہونے کا ہی حکم ہے۔ مسیح کی مانند جی اٹھی زندگی بسر کریں ہم۔ آج جب آپ عید منائیں تو ضرور کھانے کھائیں، ضرور دوستوں کو ملیں، ضرور اچھے لباس زیب تن کریں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ خداوند کے جی اٹھنے کی عید ہے، اور ہمیں حکم ہے کہ اس کی جی اٹھی زندگی اسی دنیا میں، اسی زندگی میں جو ہمیں 60 70 100 سال ملے ہیں، اس میں گزاریں، جی اٹھی زندگی گزاریں، تاکہ اس کی برکات جو آسمانی ہے وہ ہمیں حاصل ہوں، لوگ دیکھیں اور خداوند کی تمجید کریں۔ نور کی مانند، نمک کی مانند۔ جبکہ عید قیامت المسیح آنے کو ہے، تیاری کریں تاکہ اس کے شایان شان اس کی پرستش ہو، اور اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں، تنگ راستہ پر، کھلے راستہ پر نہیں، تنگ راستہ پر، اور جو کچھ وہ ہم سے چاہے ہم ویسے ہی کریں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، آپ کے گھرانوں کو برکت بخشے، آپ اپنے آس پڑوس کے لیے باعث برکت ہوں، جیتے رہے۔